محترم دوستو، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے ماہ سفر کی شرعی حیثیت بیان کی تھی۔ آج کے جمعہ کے اندر آج کے خطبہ میں آپ حضرات کے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد چند خلق عادت خلاف عادت واقعات جو رونما ہوئے ان کے متعلق کچھ گفتگو کرنی ہے۔ سفر کے مہینے کے آخر کے اندر آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے ہجرت کا آغاز کیا تھا۔ ہجرت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے جو میرے آقا نے مکہ سے لے کر غار ثور تک کیا، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو غار ثور سے مدینہ منورہ تک ہے۔ پہلے حصے کی ابتدا سفر المظفر کے آخر میں کی تھی، اور سفر کے مہینے کے بعد ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ تو یہ چند مناسبتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم آج سے اپنے جمعے کے اندر اپنے موضوع کا افتتاح کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مقدس عنوان سے۔ یہ مسلمان کے لیے آئیڈیل شخصیت، آئیڈیل زندگی جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کے دنیا کے اندر، آپ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے، آپ ہر ایک کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات واضح ہوگی کہ نبی کو نبوت ملنے کے بعد اور نبوت ملنے سے پہلے چند ایسے معاملات، چند ایسے واقعات میرا اللہ رونما کرتا ہے کہ ان واقعات کو دیکھنے والا، سننے والا بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ یہ واقعات کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان واقعات کو نبوت ملنے کے بعد جو واقعات ہوتے ہیں وہ بھی نبی کی نبوت کی نشانی ہوا کرتے ہیں، اور نبوت ملنے سے پہلے جو واقعات ہوتے ہیں وہ بھی نبی کی نبوت کی نشانی ہوتے ہیں۔ البتہ فرق یہ ہوتا ہے کہ جو واقعات نبی کو نبوت ملنے کے بعد خلاف عادت واقعات ان کے ہاتھ پر رونما ہوں، ان کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور وہ واقعات جو نبی کی نبوت سے پہلے، پھر نبی کی پیدائش سے پہلے واقعہ رونما ہوا یا نبی کی پیدائش کے بعد لیکن نبوت ملنے سے پہلے رونما ہوا، ان کو ارحاسات کہا جاتا ہے۔ انہی دو چیزوں کا فرق آج کے بیان میں ہم نے کرنا ہے۔ توجہ کیجئے، خلاصہ کلام مختصر الفاظ میں، معجزہ وہ ہوتا ہے جو نبی کو نبوت ملنے کے بعد ملے۔ آپ علیہ السلام کے معجزات کی تعداد، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر 2 جلدوں میں کتاب ہے، عربی کے اندر کتاب ہے۔ اس کے اندر میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کیے، ان کی تعداد 3000 کے قریب لکھی ہے۔ 3000 کے قریب ایسے واقعات جو میرے آقا کو نبوت ملنے کے بعد میرے آقا کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے، جن کو دیکھ کر ایک انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ کسی بشر کے قدرت کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم تو آپ کو نبی تب مانیں گے جب آسمان پر کھڑے ہوئے چاند کو آپ 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ کے اور میرے پیارے حبیب اپنے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، اشارہ کرنے کی دیر ہوتی ہے کہ میرا اللہ آسمان پر چاند کو 2 ٹکڑے کر کے اپنے پیغمبر کی نبوت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا،
کے اندر کچھ کنکریاں چھپائی ہوئی ہیں، آ کر پوچھتا ہے اگر آپ واقعتاً خدا کے پیغمبر ہیں، اگر آپ واقعتاً رب کے سچے نبی ہیں تو بتا دیں کہ میرے ہاتھ کے اندر کیا ہے۔ اگر آپ نے بتا دیا میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ کو پیغمبر مان لوں گا۔ میرے دوستوں توجہ کرنا، آپ کے اور میرے پیارے حبیب مسکرا کر فرماتے ہیں اے آنے والے میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا وہ بتائے جو تو نے مٹھی میں چھپایا ہوا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا اگر وہ بولے جو میری مٹھی کے اندر ہے یہ تو اور زیادہ عجیب بات ہوگی، میں تو بالکل مان لوں گا۔ آپ علیہ السلام مٹھی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تاریخ میں لکھا ہے وہ کنکریاں جو ابو جہل کے ہاتھ کے اندر چھپی ہوئی تھی بلند آواز سے کہنے لگتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب آپ اندازہ کریں اس نے ڈر کے وہ کنکریاں زمین پر پھینکی، جناب ابوبکر صدیق نے کنکریاں اٹھا لی، وہی کنکریاں ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں کلمہ پڑھتی ہے، عمر فاروق لیتے ہیں ان کے ہاتھ میں کلمہ پڑھتی ہے، جناب علی المرتضیٰ لیتے ہیں ان کے ہاتھ میں کلمہ پڑھتی ہے۔ یوں کنکریوں کا اپنے انداز میں بلند آواز سے کلمہ نبوی پڑھنا یہ میرے نبی کی نبوت کا معجزہ ہے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کے، کعبۃ اللہ کے در کو پکڑ کے دعا مانگتے ہیں اللہ اسلام کی شان و شوکت کے لیے عمر بن خطاب کو ایمان کی داد دولت دے دے۔ میرے پیغمبر کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں ہوتے، عمر بن خطاب آتے ہیں میرے پیغمبر کے قدموں میں بیٹھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس کو نبی کی نبوت کا معجزہ کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس آگے مکہ کے لوگ یا رسول اللہ بڑی قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، بڑے پریشان ہیں، میرے آقا اپنی نبوت کے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے نبی نبوت کے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آسمان پہ بادل آ جاتا ہے۔ پیغمبر دعا مانگنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں، آسمان سے بارش موسلادھار برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو نبی ہاتھ اٹھائے اور بادل آ جائے، وہ نبی چہرے پر ہاتھ پھیرے بارش برسنا شروع ہو جائے تو اس کو نبی کی نبوت کا معجزہ کہا جاتا ہے۔ معجزہ کیا ہے؟ پیغمبر ہاتھ اٹھاتے اللہ ابو ہریرہ کی ماں نے کلمہ نہیں پڑھا، میں محمد تجھ سے دعا کرتا ہوں اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو کلمے کی دولت دے دے۔ تاریخ میں لکھا ہے پیغمبر کے ہاتھ ابھی دعا مانگ کر نیچے نہیں ہوتے، گھر کے اندر ابو ہریرہ کی ماں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے۔ خیر ہمارا جو ذکر کر رہا تھا نبی کو نبوت ملنے کے بعد جو اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں ان کو نبی کی نبوت کا معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ واقعات جو نبی کو نبوت ملنے سے پہلے، پیدائش سے پہلے ہو یا پیدائش کے بعد ہو، ان کو ارحاسات کہا جاتا ہے، ان کو معجزہ نہیں کہتے۔ اور یہ واقعات بھی ہر ایک پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے۔ جناب مریم پاکیزہ عورت ہے، بزرگ عورت ہے، اللہ کی نیک بندی ہے، اللہ کی ولیہ ہے، بغیر باپ کے بیٹے کو ان کے بطن سے پیدا کر کے میرے اللہ نے یہ ایک نبی کی ارحاسات ان کی نبوت پر علامت بنایا۔ آپ اندازہ کریں ہمارے معاشرے کے اندر کسی بچی کے بطن سے اگر بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو گیا تو اس بچی کا جینا کتنا مشکل ہوگا۔ لوگ اس کے اوپر تہمتیں کتنے لگائیں گے، ماں باپ بھی بچی کے اوپر اعتماد نہیں کریں گے، معاشرہ کو بڑی دور کی بات۔ یہی معاملہ جناب مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، پریشان ہے، بیٹے کی پیدائش ہو گئی، قرب و جوار کے اندر لوگ آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، آنے والے پوچھتے ہیں مریم تو نے کیا کیا؟ کہا جی میری تو شادی نہیں ہوئی، کسی مرد کے قریب گئی؟ میں تو کسی مرد کے قریب نہیں گئی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر مرد کے قریب گئے تجھ سے تیرے پیٹ سے بچہ پیدا ہو جائے؟ میرے اللہ نے مریم کو حکم دیا مریم تو نے کچھ نہیں بولنا، میں نے بچہ دیا نا، تیری پاک دامنی کا اظہار بھی میں کروں گا۔ اللہ کیا کروں؟ کہا فاشارت الیہ، جب کوئی پوچھنے والا ہے کہ بیٹا کہاں سے آیا، بچے کی طرف اشارہ کر کے کہہ دینا کہ اس کو پوچھ لو۔ میرے دوستو میرے اللہ نے قرآن پاک میں پورا واقعہ لکھا ہے، 3 کے بچے ہیں، ابھی جناب عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، پوچھنے والوں نے پوچھا مریم بتا تو صحیح بچہ کہاں سے آیا؟ مریم جواب دیتی ہے فاشارت الیہ، میں تو بچے کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہوں مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھو تجھے دنیا میں لایا کون
بچہ تو جواب نہیں دے گا۔ مریم کہتی ہے پوچھنا تمہارا کام ہے، بچے کی زبان سے میری پاک دامنی کا اظہار کرا دینا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے لوگ گئے، اچھا چلو 3 دن کا بچہ ہے، پوچھ کے دیکھیں تو صحیح کیا کہے گا۔ بچے کے پاس ہے پنگھوڑے میں، توجہ کرنا، میں نے فرق واضح کرنا ہے۔ بچے کو پوچھتے ہاں جی آپ کہاں سے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں 3 دن کے بچے ہیں، بلند آواز سے کہتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے بھیجا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور صرف بندہ نہیں، مجھے میرے رب نے کتاب دے کر بھیجا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں 3 دن کا بچہ کو بچہ بولے، یہ ممکن بھی نہیں ہے، اور وہ 3 دن کا بچہ کہ مجھے میرے رب نے کتاب بھی دینی ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے سنا، جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے یقین کیا واقعی یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ وہ بچہ ہے جس کو مستقبل میں میرے اللہ نے اپنا نبی بنانا ہے۔ اب اندازہ کریں 3 دن کا بچہ تھا نا، مریم نے گود میں بھی لیا تھا، پھر اشارہ کر کے بچے نے پاک دامنی کے اظہار کیا۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا۔ آپ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، توجہ فرمانا، پیدا ہوئے ابھی ماں کی گود نصیب نہیں ہوئی۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں میرا لخت جگر پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد میں نے چاہا کہ اپنے بیٹے کو اپنی گود کے اندر لوں۔ پیدائش کے بعد جیسے میں بیٹے کی طرف متوجہ ہوئی تو میں نے عجیب ماجرا دیکھا، میرا بیٹا سجدے کی حالت کے اندر لیٹا پڑا ہوا تھا۔ میں حیران ہے کہ ابھی 1 دن کا بچہ، کچھ لمحے کا بچہ ہے، سجدے میں لیٹا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے بچے کے ہونٹ بھی ہل رہے ہیں۔ میں نے اپنے کان اپنے بیٹے کے ہونٹ مبارک کے قریب کیے تو میں نے وہ جو جملہ سنا، میرے دوستو جملہ سننا، اماں آمنہ فرماتی ہے میرا بیٹا اپنے ہونٹ ہلا رہا تھا، پہلا دن تھا، کان میرے ہونٹوں کے قریب کیے تو جملہ جو تھا اللہم اغفر امتی، اللہم اہد امتی، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اللہ میری امت کو ہدایت عطا فرما دے۔ اندازہ کیجیے، اب فرق دیکھنا، وہاں عیسیٰ علیہ السلام ہے 3 دن کے بعد بولے، ماں کی گود کے بعد بولے، ماں کی پاک دامنی کا اظہار کیا، امت کی فکر بڑی کی، ابھی امت کے بارے میں نہیں بولے، اپنی ماں کی پاک دامنی کی، قربان محمد عربی کی ذات پر، ابھی تک ماں کی گود بھی نہیں ملی، ابھی ماں کی گود میں بھی نہیں آئے، دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا تو رب ذوالجلال کو سجدہ کیا، اور سب سے پہلے لب ہلائے تو امت کی مغفرت کی دعا مانگی۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ میرے آقا کو میرے اللہ نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد اس زمانے کے اندر بچوں کو قتل کرنے کا حکم فرعون نے دیا ہوا تھا۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈال، دریا کو سپرد کر دی۔ کئی مرتبہ میں نے واقعہ سنایا، اب توجہ کرنا، موسیٰ علیہ السلام کو صندوق کے اندر ڈالا اور دریا میں سپرد کر دیا۔ اب ماں کی ماں تک پریشان ہے کہ میں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے۔ اللہ وعدہ کرتے ہیں اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، میرا وعدہ ہے میں نے اس بچے کو جو دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس کو میں نے نبی بنانا ہے، اور نبی اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ نہیں پیتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ دودھ تیرا ہی پیے گا، تیرے علاوہ کسی اور کا نہیں پیے گا۔ اللہ میں اس کو سمندر میں ڈال رہی ہوں، صندوق کے اندر ڈال کے پھینک رہی ہوں، اللہ مجھ سے دودھ کیسے پلائے گا؟ اللہ فرماتے حرمنا علیہ المراضع، میں نے ساری دودھ پلانے والی عورتوں کے دودھ کو اس کے اوپر حرام کر دیا۔ واقعہ لکھا ہے فرعون کے سامنے صندوق آتا ہے، عورتیں کو کھا لیتی ہیں، 3 دن تک لگاتار فرعون کے محل میں عورتیں بچے کو لیتی، سینے سے لگاتی، پستان منہ کے اندر دیتی، دودھ پلانے کی کوشش کرتی، بچہ دودھ نہیں پیتا۔ 3 دن کے بعد میرا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہاں پر پہنچا دیتے ہیں۔ بلاخر 3 دن کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں، اور میرا رب اپنا وعدہ سچا کر کے نکالتا ہے۔ لیکن چشم فلک ایک نظارہ وہ بھی دیکھتی ہے، جب مکہ کی دھرتی کے اوپر پیغمبر خدا، محبوب خدا، کائنات کے سب سے عظیم ہستی دنیا کے اندر آتی ہے، چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، میرے اللہ نے ازل سے لکھ دیا میں نے اپنے آخری پیغمبر کو دودھ پلانا ہے تو حلیمہ سعدیہ کا پلانا ہے۔ میرے دوستوں تاریخ میں لکھا ہے قرب و جوار اور دیہاتوں کے اندر سے 300 عورتیں میرے آقا کے گھر کے اندر آ کر یکے بعد دیگرے دیکھتی ہیں، کسی ایک عورت کے اندر بھی ہمت نہیں ہے کہ پیغمبر کو اٹھا کے سینے سے لگا لے، پیغمبر کو اٹھا کے دودھ پلا لے۔ کسی ایک عورت کو بھی میرے اللہ
اس جانب سے موڑ کر دوسرے پستان میں منہ لگا دیتی. میرے آقا دودھ نہیں پیتے تھے, دودھ نہیں پیتے تھے, اور دنیا کو بتاتے تھے میں دنیا کے اندر آیا ہوں تو لوگوں کو حقوق دینے کے لیے آیا ہوں, کسی کا حق چھیننے کے لیے نہیں آیا. میرے دوستو, یہ واقعات آپ علیہ السلام کی زندگی کی یہ پیدائش کے وقت کے واقعات, ان کو ارحاسات نبوت کہا جاتا ہے. نبوت کی علامتیں ہوا کرتی ہیں. آپ علیہ السلام کے والد محترم 18 سال کی عمر کے اندر بیٹھے ہیں. ایک عورت آتی ہے اور آپ کے چہرے کی طرف, پیشانی کی طرف غور سے دیکھتی ہے. غور سے دیکھنے کے بعد اب 18 سال کا نوجوان ہے, آ کر درخواست کرتی ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں, مجھ سے شادی کر. جناب عبداللہ شرما پڑتے ہیں. 18 سال کے نوجوان, میں تو والد کی اجازت کے بغیر کچھ کرتا نہیں ہوں, میں تیرے ساتھ شادی کیسے کر لوں. بالآخر وہ بڑی پیشکش کرتی ہے لیکن یہ قبول نہیں کرتے, وہ چلی جاتی ہے. کچھ دنوں کے بعد جناب عبداللہ کی شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد کچھ وقت بیوی کے ساتھ بھی گزار لیا. پھر اسی عورت کا گزر ہوتا ہے, جناب عبداللہ کے سامنے آتی ہے اور آ کر کہتی ہے عبداللہ میں نے کچھ عرصہ پہلے تجھے شادی کی پیشکش کی تھی, رب کعبہ کی قسم میں کوئی زانیہ عورت نہیں ہوں, میں کوئی غلط عورت نہیں ہوں, میں تورات کی عالمہ ہوں. میں نے تیری پیشانی کے اوپر آخری نبی کی نبوت کا نور دیکھا تھا اور میری خواہش تھی کہ وہ نور میرے بدن کے اندر آ جائے اور میرا اللہ مجھے آخری نبی کی ماں کا ہونے کا اعزاز کرا. یہ جو نبوت کی نور پہچان لینا یہ انسان کے بس کی بات تو نہیں ہے, یہ عام بات نہیں. اللہ نے دکھا دیا تورات کی عالمہ کو, اس کو بھی نبی کی نبوت کی علامت کہا جاتا ہے. اور یہ نبی کی نبوت کی علامت, اب میرے دوستوں نے میرا سورت پڑھی اللہ تعالیٰ کی مفعول ربک بصحابی, پھر اس کا جو شان ورود ہے وہ بھی میرے نبی کی نبوت کی علامت ہے. توجہ کرنا, آپ علیہ السلام کی نبوت سے 50 دن پہلے, بعض روایت میں 55 دن پہلے اور بعض روایت میں 60 دن پہلے ابرہا اپنا لشکر لے کر کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آتا ہے. اس نے در حقیقت ایک اپنا نقلی کعبہ بنایا تھا, لوگوں کو حکم دیا اس کے گرد چکر کاٹو. کسی ایک نے ایسا کیا کہ جا کر اس نقلی کعبہ کے اندر جا کے پیشاب کر دیا. وہ وقت جو سپر پاور تھی اس کو بڑا دکھ ہوا, میرے کعبے کے اندر پیشاب کرنے میں مسلمانوں کا نعوذ باللہ کعبہ گرا. بڑے لشکر کے ساتھ آیا, جناب عبدالمطلب کے اونٹوں کو آ کر پکڑ لیا. میرے دوستوں تاریخ میں واقعہ بڑا لمبا ہے. جناب عبدالمطلب آئے اور آ کر اس ابرہا کو کہتے ہیں کہ تو ایسا کر میرے اونٹوں کو واپس کر دے. وہ کہتے ہیں میں تو تمہارا کعبہ گرانے کے لیے آیا. جناب عبدالمطلب نے کہا کعبہ جانے کعبے کا مالک جانے, گھر جانے گھر والا جانے, میں اونٹوں کا مالک ہوں, میرے اونٹ واپس کر دے. تاریخ میں لکھا ہے اونٹ واپس ہو گئے, ابرہا گرانے کے لیے آ گیا. اور وہ وقت کی سپر پاور جب گرانے کے لیے آتی ہے, میرے اللہ آسمان کے اوپر چھوٹے چھوٹے ابابیل بھیجتی ہے. ان کی چونچ کے اندر بھی ایک کنکر ہوتا ہے اور دونوں ہاتھوں کے اندر بھی کنکر ہوتے ہیں. یہ کنکر جس ہاتھی کے اوپر, جس شخص کے اوپر گرتا ہے, تاریخ لکھتی ہے کہ اس کنکر نے وہ کام کیا جو آج کے دور کی گولی اور گولا بھی کام نہیں کر سکتا. ابرہا کا پورا لشکر برباد ہو گیا, صرف ایک ہاتھی اس کے لشکر کے اندر سے بچا تھا. توجہ کر, اس ہاتھی کا نام محمود تھا, میرا نام بھی محمود ہی ہے. اس ہاتھی کا نام محمود, صرف یہ ایک ہاتھی بچا پورے لشکر میں. علماء نے لکھا یہ محمود کیوں بچا, کہا کہ یہ ہاتھی وہ تھا کہ جس کے اوپر بندہ سوار تھا, اس کو گرانے کے لیے, کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اس ہاتھی کو آگے کرتا تو یہ آگے نہیں ہوتا تھا, پیچھے ہٹتا تھا. وہ اس کو چابک مارتا آگے کرنے کے لیے, یہ آگے نہیں ہوتا, پیچھے ہٹتا تھا. یہ پیچھے ہٹتا تھا, اس کے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے میرے اللہ نے صرف اس بات کی وجہ سے پورے لشکر کو تو برباد کیا لیکن اس ہاتھی کو برباد نہیں کیا. اب علماء نے تحقیق کی یہ ہاتھی آگے کیوں نہیں بڑھتا تھا, کہا کہ اس کا نام محمود تھا اور یہ محمود میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور میرا رب نہیں چاہتا تھا جس نام کی نسبت میرے محبوب کے نام کے ساتھ ہو, میں اس نام کے اوپر اپنا عذاب دے کے دنیا کے لیے نشانہ بناؤں. میرے رب کو یہ پسند نہیں تھا, اس لیے کہ جس کے نام کی نسبت میرے پیارے حبیب کے نام کے ساتھ ہوگی, میرے پیارے آقا خود فرماتے ہیں میرا نام محمد ہے, میرا نام احمد ہے, میرا نام محمود ہے, میرا نام حامد ہے. لوگوں جب میرا اللہ تمہیں اولاد دے اور تم اپنے اولاد میں سے کسی ایک بچے کا نام بھی میرے نام کے اوپر نہ رکھو تو سمجھو کہ تم نے میرے ساتھ ظلم کیا. اور یوں بھی میرے آقا نے فرمایا لوگوں جب میرا اللہ تمہیں اولاد دے اور اس اولاد میں سے تم نے کسی بچے کا نام میرے نام پر رکھ دیا اور جب وہ بچہ تمہارے پاس آئے تم اس بچے کا احترام صرف میرے نام کی نسبت کی وجہ سے کرو, اس کو عزت دو, اس کو مقام دو,
میرے پیارے حضرت کے نام کی نسبت ملی ہو. ایک حدیث مبارکہ میں آتے قیامت والے میرا اللہ اعلان کروائے گا. توجہ کرنا, اعلان کیا ہوگا؟ اے محمدیون, وہ لوگ کہاں پر ہیں جن کے نام محمد ہیں, احمد ہیں, محمود ہیں, حامد ہیں, میرے پیارے حبیب کے نام کے ساتھ جن کی نسبت ہے. بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. جب اکٹھے ہوں گے تو میرا اللہ فرشتوں کو حکم دے گا, اے فرشتوں کی جماعت, یہ جتنے بندے کھڑے ہیں ان سب کے سب کے نام اعمال اکٹھے کرو, اٹھا کے سمندر کے اندر ڈال دو, اور ان سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل کر. فرشتہ پوچھے گا اللہ ایسا کیوں کرے, ان کے تو نام اعمال کے اندر بہت ساری برائیاں بھی ہیں, ان کو بغیر حساب کتاب کے کیوں توجہ کرنا؟ میرے پیارے حبیب نے فرمایا, میرا اللہ کہے گا اے فرشتوں کی جماعت, ان کے نام میرے محبوب کے نام کے ساتھ ہیں, ان کے ناموں کی نسبت میرے پیارے حبیب کے نام کی نسبت کے ساتھ ہے. اور میں رب الجلال اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ آج پوری کائنات سامنے ہو کوئی ایسا بندہ جس کا نام میرے حبیب کے نام کے ساتھ ہے, اس کے نام اعمال کے اندر کوئی سیاہی ہے اور وہ سیاہی پوری امت کے سامنے ہو. میرا اتنا بھی برداشت نہیں کرتا جس نے اپنے بچے کا نام میرے حبیب کے نام کے ساتھ رکھا, میں اس کو بنا حساب و کتاب جنت میں داخل کروں. میرے دوستو وقت ختم ہو گیا, باتیں باقی انشاءاللہ اندر میراج کی بات کو ترجمہ کی بات کو مکمل کریں گے.